أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اور یہودیوں نے کہا کہ ہمیں گنتی کے چند دن کے علاوہ آگ ہرگز نہیں چھوئے گی. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تم نے اللہ کی طرف سے کوئی عہد لے رکھا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، یا تم اللہ کے ذمے وہ بات لگا رہے ہو جس کا تمہیں کچھ پتہ نہیں؟ آگ تمہیں کیوں نہیں چھوئے گی؟ جو لوگ بھی برائی کماتے ہیں ان کی برائی انہیں گھیر لیتی ہے، تو ایسے لوگ ہی دوزخ کے رہنے والے ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اس سے پچھلی آیات میں اہل کتاب اور یہود کی خرابیوں کا ذکر ہو رہا تھا، اور اس سے پچھلی آیات میں جس طبقے کا ذکر ہوا تھا اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان کے پاس صرف جھوٹی تمنائیں، جھوٹی آرزویں ہیں، جھوٹی باتیں ہیں. اس طرح آج ہمارے مسلمانوں کے پاس صرف جھوٹی بنی بنائی باتیں. اب آگے ربیع الاول آ رہا ہے نا، تو آج کل ایک میسج بڑا تیزی کے ساتھ چل رہا ہے کہ جو ربیع الاول کی سب سے پہلے جو مبارکباد دے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی. اس طرح کی جھوٹی باتیں، یہ بس اتنا آسان ہے جنت کہ آپ ربیع الاول کی سب سے پہلے مبارکباد دے دیں اور آپ پر جنت واجب ہوگی. تو یہ ہوتی ہیں جھوٹی باتیں، جھوٹی تمنائیں، جھوٹی آرزویں. تو یہ یہود کا جو تذکرہ ہو رہا ہے اسی طرح کی باتوں کا. تو اس میں سے مثال کے طور پر ان کی ایک جھوٹی آرزو اس پہلی آیت میں ذکر کی ہے. فرمایا کہ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، وہ کہتے ہیں کہ ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا، مگر چند دن کے لیے. یعنی وہ کہتے ہیں جنت تو ہمارے لیے پکی ہو چکی ہے اور جنت تو ہمارا ٹھکانہ ہے، اور اگر ہم جہنم میں جو جائیں گے تو چند دن کے لیے جائیں گے. اور دوسری جگہ اس بات کو اس طرح بیان فرمائے کہ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى. آگے آ رہا ہے یہودیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ جنت میں صرف وہ جائیں گے، اور نصارہ یعنی عیسائی یہ کہتے تھے کہ جنت صرف ان کے لیے ہے. اور بھی اس قسم کی باتیں ان کے عقیدوں میں داخل تھی. بہرحال یہ جھوٹی آرزویں، تمنا، یعنی عمل جو ہے وہ سراسر خلاف ہے اللہ اور اس کے رسول کے، اور تمنائیں جو ہیں، آرزویں جو ہیں وہ اس طرح کی ہیں. یہاں پر یہ فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز نہیں جائیں گے الا ایاما معدودہ. اب یہ ایاما معدودہ چند گنتی کے دن، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس میں مختلف مفسرین کی آراء ہیں. بعض یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کے چونکہ عقیدہ یہ تھا کہ دنیا کی عمر 7000 سال ہے، اور ہر 1000 سال کے بدلے ایک دن یہودی دوزخ میں رہیں گے. گویا زیادہ سے زیادہ 7 دن انہیں دوزخ میں رہنا پڑے گا. اور ایک اس کی وجہ یہ بیان کی ہے اور اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ کیونکہ جتنے دن اس بچڑے کی عبادت کی تھی نا وہ تقریباً 40 دن،
تو وہ اس میں 40 دن جہنم میں رہیں گے، کیونکہ انہوں نے اتنے دن وہ بچے کی عبادت کی تھی، تو بس اس کے علاوہ وہ جہنم سے بس پھر وہ نکل آئیں گے اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ فرمایا کہ یہ سب ان کی خام خیالیاں ہیں۔ جنت اور دوزخ میں جانے کا یہ اصول ہرگز نہیں ہے جو بنی اسرائیل نے خود بنا رکھا ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ تو غلط نہیں ہے، آج ہم مسلمانوں نے بھی بنا رکھا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالی نے حضور علیہ السلام کو یہ پیغام دیا، قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا، آپ ان سے فرما دیں کہ کیا تم نے اللہ تعالی سے کوئی عہد کر رکھا ہے؟ اللہ نے تم سے کوئی معاہدہ کیا ہوا ہے، کوئی وعدہ کیا ہوا ہے کہ تم ضرور ہی جنت میں جاؤ گے، اور یہ کہ تم چند دن سے زیادہ دوزخ میں نہیں رہو گے؟ کون سا عہد ہے جس کی پابندی اللہ تعالیٰ ضرور کرے گا؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدًا، اور اللہ تعالیٰ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ فرمایا کہ اللہ نے ایسا کوئی وعدہ تم سے نہیں کر رکھا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، بلکہ تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے، یعنی تمہیں خود بھی نہیں پتا، جھوٹی بات اللہ پر کہہ رہے ہو۔ ہاں، ایمانداروں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر رکھا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں سکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح کہا کرو، یعنی یہ دعا ہے، اللہم انی عہد الیک فی هذه الحیات الدنیا، یعنی اے اللہ میں تیرے سامنے اس دنیا کی زندگی میں عہد کرتا ہوں بِأَنَّكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، یہ کہ تو ایک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، اور یہ بے شک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے ہیں، تیرے رسول ہیں، اور مجھے صرف تیری رحمت ہی پر بھروسہ ہے، اور اگر تو مجھے میرے نفس کی طرف سونپ دے گا تو مجھے شر کے قریب کر دے گا اور بلائی سے دور کر دے گا، پس تو میرے لیے عہد بنا دے کہ قیامت والے دن پورا کرے، بے شک تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔ یعنی یہ ایک دعا کے طور پر تو ضرور سکھائی آپ علیہ السلام نے، یعنی ایمان والے اللہ سے عہد کرے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اس دعا کو دنیا میں پڑھے گا تو اس کو قیامت والے دن اس کا بدلہ ملے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی عہد کرنا ہو تو وہ ایمان کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے، بغیر ایمان کے تو کوئی عہد ہو نہیں سکتا۔ اس لیے جو انسان کے لیے دوزخ سے نجات کا ذریعہ بن سکے، مگر بنی اسرائیل کے پاس تو ایمان بھی موجود نہیں ہے، لہذا اے بنی اسرائیل تم یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہو کہ ہم پہلے تو دوزخ میں جائیں گے نہیں، اور اگر گئے بھی تو چند دن سے زیادہ نہیں ٹھہریں گے بلکہ جنت میں آ جائیں گے؟ تو یہ عقیدہ بالکل سراسر باطل، سراسر غلط۔ تو جس طرح میں نے بتایا نا کہ یہ باطل عقیدے آج ہم مسلمانوں کے اندر بھی ہیں۔ تو بہرحال آگے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، نجات کا وہ قانون نہیں ہے جو تم نے بنا رکھا کہ جنت میں پہنچنے کے لیے صرف یہودی ہونا کافی ہے، بلکہ جنت میں جانے کا یا جہنم میں جانے کا، جہنم سے بچنے کا اصول اور ضابطہ کیا ہے، قانون کیا ہے، وہ اللہ نے بتا دیا۔ اب اس قانون پر جو بھی چلے، فرمایا بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئۃ، جس شخص نے بھی گناہ کمایا اور اس کے گناہوں نے اسے گھیر لیا، فاولئک اصحاب النار، یہی لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں۔ یہاں فرمایا کہ اس کا گناہ اسے گھیر لے، یعنی اتنے گناہ ہیں اور کہ اس کو گھیر لیا، ہر طرف سے، چاروں طرف سے چھایا ہوا ہے۔ تو یہ گناہ جو ہے نا، یہ گناہ کفر و شرک کا گناہ ایسا گناہ ہے جو آدمی کو گھیر لیتا ہے۔ اگر ایمان ذرہ برابر بھی کسی دل کے اندر ایمان ہو اور وہ گناہوں کے ارتکاب کرتا ہے، بہت سے گناہوں کے ارتکاب کرتا ہے، مگر وہ گناہوں سے گھرا ہوا نہیں ہوتا، مگر جب کفر و شرک کا ارتکاب کر لیتا ہے تو وہ ہر طرف سے گناہوں کے گھیرے میں آ جاتا ہے۔ تو پھر ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ یہ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اور جس طرح کفر و شرک یہ بہت بڑا گناہ ہے، عظیم گناہ ہے،
اسی طرح ایمان یہ عظیم تر نیکی ہے، عظیم ترین نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، صحابہ نے عرض کیا ای الاعمال افضل، حضور کون سا عمل افضل ترین ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی پر ایمان لانا، یہ تمام اعمال کی جڑ اور بنیاد ہے۔ اس لیے فرمایا والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حقوق اللہ، حقوق العباد، اس کے بعد جہاد اور نیکی کے دوسرے کام، ان کے متعلق فرمایا اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں، جنت کی چابی ان کے پاس ہے، اور یہ کوئی جنت عارضی مقام نہیں ہوگا بلکہ ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے کبھی نہیں نکالے جائیں۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرما دیا کہ نجات کا قانون ہمارے پاس ہے۔ تم کفر و شرک کے ارتکاب کرتے ہو، دنیا کی دیگر برائیوں میں ملوث ہوتے ہو، اور اس کے باوجود اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ اللہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمہیں دوزخ میں نہیں گرنے دیں گے، یہ باطل خیال ہے، بلکہ جو برائی کرے گا برائی اس کو گھیر لے گی، یعنی کفر و شرک میں آ جائے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم، اور جو ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا۔ اب اگلی آیت میں، اس آیت میں ایک عہد کا ذکر آ رہا ہے، ایک معاہدے کا، ایک وعدے کا، عہد کا ذکر آ رہا ہے، اور یہ اس کے بارے میں فرمائے کہ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اس واقعے کو یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد دیا۔ میثاق اصل میں کہتے ہیں میثاق، پختہ عہد کو کہتے ہیں جو بڑا مضبوط اور پکا ہو۔ اب وہ عہد کیا تھا؟ سب سے پہلی بات لا تعبدون الا اللہ، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ لا تعبدون کے لفظی معنی ہوتا ہے تم عبادت نہیں کرو گے، اور تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، سب سے پہلی بات۔ تو یہ بنیادی چیز ہے، یہی توحید ہے، اور یہ ان سے بھی عہد دیا گیا کہ دیکھو تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، نہ اللہ کی ذات میں، نہ اللہ کی صفات میں، نہ اللہ کی عبادت میں، کسی بھی چیز۔ اور دوسری بات فرمائی کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ والدین کے ساتھ نیکی کرنا صرف بنی اسرائیل کی شریعت میں نہیں ضروری تھا، بلکہ یہ تو شریعت محمدیہ کا بھی ایک جز ہے، پہلی بات بھی اور یہ بھی۔ یہ تقریباً پوری آیت جو ہے، اگرچہ یہاں پر تذکرہ تو یہ ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، لیکن یہ باتیں ہماری شریعت میں بھی ہیں، اور یہ ہمیں بھی اس کا حکم۔ اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ اٹل فیصلہ ہے کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ سب سے پہلے اللہ کے حق کو ذکر کیا، اور پھر ساری مخلوق میں والدین کو سب سے اول نمبر پر شمار کیا، اور یہ احکام تقریباً تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں موجود ہیں، تورات اور قرآن پاک میں بھی یہاں موجود ہیں۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَذِي الْقُرْبَى، قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک۔ پھر قرابت داروں کی دو قسمیں ہیں، پہلی قسم محرم قرابت داروں کی ہے، یعنی وہ قرابت دار جو آپس میں محرم ہیں، جن کا آپس میں نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، مثلا بھائی بہن، چچا بھتیجی، پھوپھی بھتیجا وغیرہ۔ اور قرابت داروں کی دوسری قسم غیر محرموں کی ہے، جیسے ماموں زاد، خالہ زاد، چچا زاد وغیرہ۔ فرمایا کہ ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کسی کو ایذا نہ دو۔ اور اسی وجہ سے فرمایا کہ ایک مالدار شخص اپنے محتاج عزیزوں کی خبرگیری نہیں کرے گا تو وہ مجرم ٹھہرے گا اور اللہ کی گرفت میں آ جائے گا۔ اس وجہ سے اللہ نے دوسرے فرمایا کہ وَآتِ ذِي الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، قرابت داروں کو ان کا حق ادا کر۔
اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو ان کی مدد کرو، امداد کرو، یہ ان کا حق ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ والیتامی والمساکین، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی نیک سلوک کرو۔ یتیم وہ نابالغ بچہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یتیم نابالغ بچہ ہوتا ہے، جب بالغ ہو جاتا ہے نا پھر وہ یتیم نہیں رہتا۔ وہ نابالغ بچہ جس کے سر پر والدین کا سایہ نہ ہو، اس کی پرورش کرنے والا کوئی نہ ہو، اس کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم ہے تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے۔ مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ مسکین اس شخص کو کہتے ہیں جس کا خرچ اس کی آمدنی سے پورا نہ ہوتا، محنت مشقت کرتا ہے لیکن جو کچھ کماتا ہے وہ اس میں اس کی گزر اوقات نہیں ہوتی، بیچارے کا گھر نہیں چل رہا، ایسا شخص بھی حسن سلوک کا مستحق ہے، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اور محتاجوں میں ایک لفظ بولا جاتا ہے نا فقیر، ایک ہوتا ہے مسکین، مسکین کا میں نے بتا دیا، ایک ہوتا ہے فقیر۔ فقیر ایسے شخص کو کہتے ہیں جو بالکل ہی نادار ہو، جس کے پاس 2 وقت کا کھانا بھی میسر نہ ہو، ایسا شخص بھی حقدار ہے۔ اس کی ضروریات کا خیال رکھنا یہ ہر ایک کے ذمہ ضروری ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ گے، اور قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، اور مسکینوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اچھے اخلاق سے، اچھے سلوک سے پیش آؤ گے، اور وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور کہو لوگوں کے لیے اچھی بات، لوگوں کے لیے اچھی بات کرو۔ یعنی اگر کوئی فرد واحد عام لوگوں کے ساتھ نہ بدنی نیکی کر سکتا ہے بدن کے اعتبار سے، نہ مالی نیکی کر سکتا ہے، تو وہ کم از کم، ظاہر سی بات ہے انسان ہر ایک کے لیے، مثلا والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے لیے تو بدنی نیکی بھی کر سکتا ہے، مالی نیکی بھی کر سکتا ہے، لیکن ساری انسانوں کے ساتھ تو نہیں کر سکتا نا یہ چیزیں۔ یہ بدنی نیکی یا مالی نیکی انجام دینا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے ایک اور نیکی بتائی، اجتماعی نیکی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو اجتماعی نیکی حاصل کرنے کے لیے فرمایا قولوا للناس حسنا، اگر تم بدنی اور مالی خدمت نہیں کر سکتے، نیکی نہیں کر سکتے، تو لوگوں کے ساتھ لوگوں کو اچھی بات ہی کہہ دو۔ مثلا اچھی بات کرنے کا مختلف طریقے ہیں۔ مثلا حضور علیہ السلام نے فرمایا جب آپس میں ملو تو ایک دوسرے کو سلام کرو، اور پھر اچھا مسلمان وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ اور اسی طرح اور بھی کئی چیزیں ہیں، کسی کی نیکی کی طرف رہنمائی کرنا، برائی سے روکنا، یہ بھی حسن کلام میں داخل ہے۔ اور کسی کو اچھے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو پکارے تو اچھے لقب سے پکارنا، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی قولوا للناس حسنا میں داخل ہے۔ اسی طرح کسی کی غیر حاضر، یعنی ہمارا کوئی غیر حاضر بہن بھائی، اس کی غیر حاضری میں ہم اس کا تذکرہ کر رہے ہیں تو اچھے طریقے سے اس کو یاد کریں، اس کی برائی کے ساتھ اس کو یاد نہ کریں۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان تم سے مشورہ طلب کرے تو اس کو صحیح مشورہ دو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ طلب کیا جائے اسے امین سمجھا جاتا ہے، اگر وہ غلط مشورہ دے گا تو خائن متصور ہوگا، خائن سمجھا جائے گا۔ کسی کو دیکھیں کہ وہ منکرات کے اندر، برائی کے اندر پڑا ہوا ہے تو اس نے حسن اخلاق کے ساتھ روکنے کی کوشش کرو۔ وقولوا للناس حسنا، مگر اس میں سختی نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ سختی اور نرمی دونوں اپنے اپنے مقام پر۔ تبلیغ اور تعلیم کرتے وقت ہمیشہ نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اب اس میں دیکھیں نا، قرآن میں آگے ذکر آئے گا، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف تبلیغ کے لیے بھیجا تو کیا فرمایا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس سے نرم لہجے میں بات کرنا۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس سے نرم لہجے میں بات کرنا۔ فرعون کی طرف بھیجا جا رہا ہے جو اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے، اور بھیجا بھی کس کو جا رہا ہے؟ جو وقت کا نبی ہے، جو 2 نبی،
اور کیا کہا جا رہا ہے؟ نرمی کے ساتھ. اس لیے کسی کو تبلیغ کرنی ہے، کسی کو صحیح راستہ بتانا ہے تو نرمی کے ساتھ، سختی کے ساتھ ہے، کیونکہ سخت مزاج شخص سے لوگ دور رہنا پسند کرتے ہیں. یہ تو اللہ نے خود قرآن میں آپ علیہ السلام کو فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ نرم مزاج ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو لوگ آپ کے ارد گرد سے پھر جاتے، کیونکہ لوگ سخت مزاج شخص کو پسند نہیں کرتے. مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے، اپنی مہربانی سے آپ کو نرم مزاج بنایا ہے اور آپ کو حسن کلام کی توفیق بخشی ہے، جس کی وجہ سے صحابہ پروانوں کی طرح آپ کے گرد جمع ہوتے ہیں. اور جب کسی کے ساتھ اسی طرح بحث وغیرہ کی بات آ جائے تب بھی کیا فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، تو دفاع بھی کرنا ہے، آپ نے کسی کو جواب بھی دینا ہے اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، لڑائی جھگڑے کے ساتھ نہیں. آج کے مناظروں میں کیا ہوتا ہے؟ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. تو نہیں، کوئی کسی کے ساتھ ایسی بات کرنا جو اخلاق سے گری ہوئی ہو، اس کو منہ پر ایسی بات کہنا، اور بلکہ بات تو آج کل گالم گلوچ تک بحث وغیرہ میں پہنچ جاتی ہے، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. بلکہ آپ اپنی طرف سے مناسب طریقے سے، احسن طریقے سے گفتگو، بالکل نرم لہجے میں، اچھے انداز میں، اچھے الفاظ کے ساتھ اسے سمجھا دیں. آپ کا کام اتنا سا ہے بس. اب اس پر سختی کرنا اور اسے برے الفاظ استعمال کرنا یا سخت رویہ اختیار کرنا، یہ چیز تبلیغ اور تعلیم میں فائدہ نہیں دیتی بلکہ نقصان دیتی. اور اس میں یہ بھی سمجھیں کہ ہر جگہ پھر نرمی نہیں چلے گی، بلکہ بعض مقامات پر سختی کرنے کی بھی ضرورت ہے. وہ اللہ نے فرمایا. کب؟ مثلا تعزیر کے طور پر سزا جب بادشاہ دے رہا ہے، حکمران دے رہے ہیں، تعزیر کے طور پر سزا دے رہے ہیں، تو وہاں نرمی نہیں ہے، وہاں تو پھر ظاہر سی بات ہے سختی کرنی پڑے گی. اب حکومت ہے، حکومت چلانے کے لیے، قانون نافذ کرنے کے لیے سختی تو کرنی پڑے گی نا، تب لوگ قانون پر عمل کریں گے. اسی طرح جہاد میں کفار سے مقابلہ ہو تو تب بھی سختی کرنا پڑے گی. اس لیے فرمایا جاہد الکفار والمنافقین، اور آگے فرمایا وغلظ علیہم، ان پر سختی کریں. لیکن بہرحال یعنی عام حالات میں، اور اسی وجہ سے امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یقول للناس حسنا کا معنی یہ ہے کہ لوگوں سے ایسی اچھی بات کہو جو تمہیں خود بھی پسند ہو. یعنی دوسرے سے جب آپ بات کر رہے ہیں نا، تو ایسی اچھی بات کہیں جو خود تمہیں پسند. اور فرمایا کہ جو بات تمہیں خود پسند نہیں کرتے وہ بات دوسروں کو کیوں کہتے ہو. ٹھیک ہے نا؟ مثلا مجھے کوئی ایک بات کہے اور اس کا لہجہ، اس کا انداز مجھے پسند نہیں ہے کہ اس انداز میں مجھ سے بات کرے، تو مجھے بھی کسی سے اس انداز میں، اس لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے. اور آگے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے. اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ پہلے بات گزر چکی ہے، نماز اور زکوٰۃ. اور پھر فرمایا یہ سارا عہد ہوا بنی اسرائیل کے ساتھ، مگر اس نے کوئی پرواہ نہیں کی، اللہ کے احکام کی پابندی نہ کی، بلکہ ثم تولیتم، پھر بنی اسرائیل تم پھر گئے، الا قلیلا منکم، مگر تم میں سے بہت تھوڑے ایسے تھے جو اس عہد پر قائم رہے، وانتم معرضون، اور تم ہو ہی اعراض کرنے والے. تم نے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے احکام سے اعراض کیا اور آج بھی ایسا ہی کر رہے ہو. تمہیں علم نہیں کہ اس کے نتیجہ کتنا برا نکلے گا اور تمہارا کتنا برا انجام ہوگا. اب میں نے جیسے شروع میں یہ بات عرض کی، یہاں پر بنی اسرائیل کو مخاطب کیا جا رہا ہے، لیکن یہ سارے کے سارے احکامات ہمارے لیے بھی ہیں، اور قرآن میں مختلف جگہوں پر یہ بیان ہوئے ہمارے لیے. اور ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کیا ہمارا رویہ بھی اور ہمارا انداز بھی اور ہمارا طریقہ کار بھی بنی اسرائیل والا تو کہیں نہیں ہے. اس وجہ سے یہ قرآن ہمارے لیے نازل ہوا ہے، تو ہمیں اس پہ تھوڑا سا غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے. جی تو ابھی ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. وقالوا، اور انہوں نے کہا لن تمسنا النار، ہرگز نہیں چھوئے گی آگ، الا ایاما معدودا، سوائے چند دن. قل کہہ دو اتخذتم، کیا تم نے کیا، عند اللہ، اللہ کے پاس، عہدن کوئی وعدہ، فلن یخلف اللہ، کہ ہرگز نہ خلاف کرے گا اللہ عہدہ اپنا وعدہ. ام تقولون، کیا تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ پر، ما لا، جو نہیں، تعلمون، تم جانتے.
بلا کیوں نہیں، من کسب جس نے کمائی، سیئاتن کوئی برائی، وحاطت گھیر لیا بھی اس کو، خطیئتہ اس کی خطائیں، اولئک بس یہی لوگ، اصحاب النار دوزخ والے ہیں، ہم اور وہ، فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں۔ والذین اور جو لوگ آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات انہوں نے اچھے عمل کیے، اولئک یہی لوگ، اصحاب الجنہ جنت والے، ہم فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں۔ وَإِذَا أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا، میثاق پختہ عہد، بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے، لا تعبدون تم عبادت نہ کرنا، الا اللہ سوائے اللہ، وبالوالدین اور ماں باپ سے احسان حسن سلوک، وذی القربى اور قرابت دار، والیتامى اور یتیم، والمساکین اور مسکین، وقولوا اور کہنا تم، للناس لوگوں سے حسنا اچھی بات، واقیموا اور قائم رکھنا، الصلاۃ نماز، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ دینا، ثم تولیتم پھر تم پھر گئے، الا قلیلا منکم تم میں سے سوائے چند کے، فانتم معرضون اور تم ہو پھر جانے والے۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اور یہودیوں نے کہا ہمیں گنتی کے چند دن کے علاوہ آگ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، آپ ان سے کہیے کیا تم نے اللہ کی طرف سے کوئی عہد لے رکھا ہے جس کی بنا پر وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، کہ تم اللہ کے ذمے وہ بات لگا رہے ہو جس کا تمہیں کچھ پتہ نہیں۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئتہ فاولئک اصحاب النار، اور آگ تمہیں کیوں نہیں چھوئے گی، بلکہ جو لوگ برائی کماتے ہیں ان کی برائی انہیں گھیر لیتی ہے، ایسے لوگ ہی دوزخ کے رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں وہ جنت کے رہنے والے ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، اور رشتہ داروں سے بھی، اور یتیموں اور مسکینوں سے بھی، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اور لوگوں سے اچھی بات کہنا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِّنکُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ، اور مگر پھر تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا باقی سب اصلاحات سے منہ موڑ کر پھر گئے۔ صدق اللہ العظیم۔